غریبوں کو نہیں دیتے، اس مال کو تجوریوں میں جوڑ کے رکھتے ہیں، تو کیا متقی کی پرہیزگاروں کی لسٹ میں آ گئے؟ نہیں، اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ جنات ارضھا السماوات والارض، کہ وہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان ہے، وہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگاروں کی شان بتا دی، پرہیزگاروں کی نشانی بتا دی کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشحالی میں، تنگ دستی میں اپنا وہ یہ کام چھوڑتے نہیں۔ اگر ان کے اوپر غربت آ جاتی ہے، ان کے گھر میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے اس عمل کو وہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں، ان کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو کیا وہ خالی لٹاتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نیا مسلمان، ایک شخص اس نے اسلام قبول کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص اس کی داد رسی کرنے والا؟ حضرت مولا علی اپنی دستار مبارک اتار دی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دستار مبارک اس نیو مسلم غریب مسلمان کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی ہے کھانا دینے والا اس کو، غریب کو؟ فرمایا کہ سلیمان فارسی، جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اس کو گھر گھر لے جاؤ، جس کے گھر میں کھانا پکا ہو اس غریب کی دعوت ایسی کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی مدینہ کی تمام گلیوں میں، تمام گھروں میں اس غریب مسلمان کو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہر ایک کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، لیکن کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ آخر کار میرے آقا علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سید فاطمہ الزہرا، ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے آقا کی بیٹی باہر آئی، فرمایا کہ چچا سلیمان، آپ یہاں پر کیا کام ہے؟ عرض کی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے، یہ نیو مسلمان ہے، یہ غریب ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ دوستان محترم قربان جاؤں، سیدہ کائنات اندر جاتی ہے، اپنی رضا مبارک لے کر آتی ہے، فرمایا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن یہ اہل بیت طاہر کا آستانہ ہے، یہ وہ در ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اے سلمان، چچا سلمان، جاؤ یہ فاطمہ کی رضا لے جاؤ، یہ فاطمہ کو دوپٹہ لے جاؤ، اور وہاں پر یہودی کی دکان ہے، اور وہاں پر فاطمہ کی زہرا کا پتہ گریوی رکھ لینا، اور اس کو کہنا کہ اس کو جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا دے۔ دوستان محترم، یہ ہے تقویٰ۔ انسان جو کچھ بھی ہو، انسان جو ہے غرباء پر، مساکین پر خرچ کر۔ یہی قرآن فرما رہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء اور والکاظمین الغیظ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ان کی بارگاہ میں گداگر آ جاتا ہے، فقیر آ جاتا ہے، کوئی سائل آ جاتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے در پر فقیر آیا، اس نے آپ کو جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ متقی جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس سے رکی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو نوازتے ہیں، لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، کسی غریب کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے۔ اور فرمائے کہ والعافین عن الناس، اگر ان کو کوئی پتھر بھی مارتا ہے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اپنا عمل انفاق فی المال، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کو چھوڑتے نہیں، اپنے عمل کو ترک نہیں کرتے، پھر بھی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ فرمائے کہ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ کا اپنے بندے سے محبت کرنا، اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اس کی مخلوق میں اپنے مال کو تقسیم نہیں کرتا۔ دوستان محترم، تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کی دو اقسام ہیں، ایک تزکیہ نفس اور ایک تزکیہ عبادت۔ ایک تزکیہ نفس اور ایک تزکیہ ایمان۔
یعنی مال کا پاک ہونا، اور اس کے بعد انسان کے نفس کا پاک ہونا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی پاک ہو جائے، انسان کا جسد بھی پاک ہو جائے، اور انسان کا مال بھی پاک ہو جائے، اے قرآن تو بتا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام جب جہاد پر جاتے ہیں تو 10 لوگ وہ تھے جو جہاد پر نہیں تھے، 10 لوگ وہ تھے جو کہ منافقی ان کی باتوں میں آ کر وہ جہاد پر نہ جا سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اب ان لوگوں نے شرم محسوس کی، ان کو احساس ہو گیا، اور آ کر مسجد نبی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ستوروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ 10 وہ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک کے اوپر شامل نہیں ہوئے، یہ نہیں گئے۔ اب انہوں نے سزا کے طور پر ان کو احساس ہو گیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستوروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمائے کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے تو محمد عربی ان کو اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک رب کا حکم نہیں ہوگا۔ دوستان محترم، 50 دن گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، لیکن میرے آقا نے نہیں کھولا۔ آخرکار میرے رب کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب میرے مولا اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب جاؤ، جا کر ان کو بولو کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے، آپ نے جو خطا کی ہے، آپ نے جو غلطی کی ہے، اس غلطی کی معافی کا ایک ہی حال ہے، ایک ہی سبب ہے کہ کیا کرو، خذ من اموالہم صدقہ، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو۔